ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الفجر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ صبر اور شکر دو انتہائی اہم وصف ہیں، اور ہم سب ان دو چیزوں کے حوالے سے آزمائے جاتے ہیں۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ اس کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو بھی مال و دولت ہے، طاقت و اختیار ہے، جاہ و حشمت ہے، وہ سب اسے مل جائے۔ یہ سب کچھ حاصل ہو تو پھولے نہیں سماتا۔ ان سب کو اپنی کامیابی کی، اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشحالی، یہ قدر و منزلت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی جناب میں بڑا معزز ہے، بڑا محترم ہے، اسی باعث اس پر نوازشات کی بارش ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ان نعمتوں کو اپنا استحقاق بھی سمجھتا ہے، اسے اپنی عقل کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ جب قارون کو یاد دلا دیا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق ادا کر، تو کہنے لگا اللہ نے مجھے مال و دولت کہاں دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بلکہ یہ مال وغیرہ سب کچھ تو یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر، میرے ہنر کی بنا پر ملا، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، میں نے یہ سب اپنی محنت سے اکٹھا کیا، میں اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں دوں گا۔ بس انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک یہ سب حاصل رہے تو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دار بنایا۔ اس کے برعکس رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنے رب کی طرف سے ذلت اور خاری سمجھتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ رہتا ہے اور اپنے رب سے نامہربانی کا گلہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ دیکھے کہ وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس اور تنگ حال بنایا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے کہ صبر اور قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو ان دو آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ عز و جل مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی۔ محض مال و اسباب کی فراوانی اللہ سے قرب کی نشانی نہیں، بلکہ کامیابی کا دار و مدار تو نیکی پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ عربی کا محاورہ ہے عزت الدنیا بالمال و عزت الآخرہ بالاعمال، یعنی دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، لیکن آخرت کی سرخروئی نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ فراخی اور تنگی اللہ عز و جل کی حکمت کی بنا پر آتی ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم اس کے مقرر کردہ ضابطوں پر عمل کرتے ہیں یا ان کے خلاف چلتے ہیں۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ بعض صورتوں میں رزق کی تنگی آخرت میں باعث تکریم ہوگی، اور اللہ کا شکر دنیا کی زندگی میں رزق کی وسعت کا باعث ہوتا ہے۔ ہم ان دونوں صورتوں میں جو طرز عمل بھی اختیار کریں گے اسی کے باعث آپ اپنے رب کی خوشنودی یا خدا نخواستہ اس کے غضب کے مستحق ہوں گے۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے، جب ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علی